اب کیا ہے، اس دل میں دنیا جہان کی دولتیں، دنیا جہان کے حسن ہمارے دلوں میں بسے ہوئے ہیں، اس دل میں حضور کے لیے جگہ ہی نہیں ہم نے رکھی، حضور کے لیے جگہ نہیں۔ یہ دل ٹھکانہ تو حضور کا تھا، اگر اس دل میں کسی اور کو جگہ نہ دی جائے، بس صرف حضور کو جگہ دی جائے، جیسے صحابی رسول نے سونے کو اٹھا کے پھینکا، کہا کوئی چاہیے نہیں، تو پھر میرے حضور ایسے بندوں کو نوازا کرتے ہیں۔ امام بوصیری اگر دل میں بندے کے کچھ رکھا ہو، اندر کچھ نہ ہو، درود پڑھتے پڑھتے سو جائیں تو کملی والے خود بھی آتے ہیں اور چادریں بھی عطا کر کے جایا کرتے ہیں۔ یہ بردہ کیوں کہتے ہیں قصیدہ بردہ شریف کو؟ بردہ چادر کو کہا جاتا ہے۔ یہ قصیدہ لکھتے لکھتے پڑھتے پڑھتے زندگی گزر گئی، آنکھیں بند ہوئی، حضور آئے، خواب میں حضور نے بردہ شریف عطا کیا، حضور نے چادر مبارک عطا کی۔ اس چادر کی برکت سے جب آنکھیں کھولی دیکھا تو جو حضور نے دی تھی وہی چادر موجود ہے۔ تو اس قصیدے کا نام ہی قصیدہ بردہ شریف رکھ دیا۔ حضور آتے ہیں، حضور دلوں میں ٹھکانے کرتے ہیں، حضور بستے ہیں۔ لوگ تو آنکھیں بند کرتے ہیں تو حضور کا دیدار ہو جاتا ہے۔ اگر اس دل میں کوئی اور نہ ہو، یہ دل ٹھکانہ میرے حضور کا، محبت اس چیز کا نام ہے۔ اگر اس دل میں دنیا کا حسن بسا ہوگا نا تو پھر میرے حضور تشریف نہیں لائیں گے۔ بات کھلی کھلی ہے، بات کھلی کھلی ہے، اس بات کو ذہن نشین رکھو۔ شرح الصدور علامہ جلال الدین السیوطی خصائص الکبریٰ میں بھی ہے اور شرح الصدور کے اندر بھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں 3 نوجوان تھے جو دوران جنگ عیسائیوں کے ہتھے چڑھ گئے، انہوں نے پکڑا لے گئے۔ اب تینوں نوجوان اس بادشاہ کی مجلس میں پہنچے، طویل مجلس لگی ہوئی، لوگوں کا جم غفیر ہے۔ اب بادشاہ نے کہا تمہارے پاس تینوں خوبصورت تینوں بھائی، تمہارے پاس 2 آپشنیں ہیں، 2 راہیں ہیں، ان میں سے جو چاہے اختیار کر لو۔ ایک راہ یہ ہے کہ یا تو عیسائی ہو جاؤ یا مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، محمد کا دین چھوڑ دو۔ 3 بھائی ہیں، چڑھتی جوانی ہے۔ انہوں نے کہا بات کرنے والی کر، یہ کون سی بات کرتے ہو؟ انہوں نے کہا تمہیں اپنی جوانی کی کوئی فکر نہیں۔ کہا کون سی جوانی؟ یہ جوانی ہم نے حضور کے نام لگائی ہوئی، یہ جوانی ہم نے غیروں کے لیے نہیں رکھی، یہ جوانی حضور کی عطا کردہ ہے، حضور پہ ہی قربان کریں گے۔ اس نے کہا گرم کڑاہا لایا جائے، تیل جلا دیا گیا، بہت بڑے کڑاہے کے اندر تیل جلایا گیا، تیل کے شعلے اوپر کی جانب اٹھنے لگے، کیا تپش تھی تیل کی، پورے کا پوری مجلس تپش سے گھبرانے لگی۔ کہا دیکھ لو ابھی ڈالا جائے گا، ہڈیاں الگ ہو جائیں گی، باقی جسم کوئلہ بن کے الگ ہو جائے گا۔ کہا اس سے ڈراتے ہو، اس سے ہمیں ڈراتے ہو، ہم نہیں ان سے ڈرنے والے، ہم ان سے ڈرنے والے نہیں ہیں بھائی، تو ہمیں ڈرا رہا ہے، ہم نہیں اس سے ڈرتے۔ اس نے کہا دیکھ لو، کہا تم حکم کرو کہ ہمیں پھینکو، چھوٹا سب سے آگے بڑھا، پہلے میں جاؤں گا۔ غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے پرواہ نہیں کرتے۔ غلامان محمد سر کٹانے سے ڈرتے ہی نہیں۔ کہا پھینکو کس کو؟ چھوٹا کہا پہلے میں نے جانا ہے، بڑا کہا پہلے میں نے جانا ہے، درمیانہ کہا پہلے میں۔ اس نے کہا تمہیں موت سے نہیں ڈر لگتا؟ کہا ڈر تو ان کو لگے جنہوں نے مرنا ہو، ابھی آنکھیں بند ہوگی حضور کا دیدار ہو جائے گا، آنکھیں بند ہوگی حضور کا دیدار ہو جائے گا۔ کہا ہم نہیں ڈرتے، کہا ہم تو یہی ہے کہ ابھی آنکھیں بند ہوں گی، یہ منظر ختم ہوگا، بس حضور کی مجلس ہوگی، حضور کا دیدار ہوگا۔ ہم تو چاہتے ہیں حضور کا دیدار نصیب ہو، جان جاتی ہے تو چلی جائے، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے حق عطا نہ ہوا۔ کہا کون سی بات کرتے ہو؟ کہا سب سے بڑے کو پھینک دیا گیا، اس کی ہڈیاں الگ ہو گئی، سارے کا سارا مجمع رونے کو لانے لگا، یہ کیا ہو گیا؟ وہ مسکرا رہے ہیں۔ کہا تم مسکراتے کیوں ہو؟ پھر رونے لگے، اب روتے کیوں ہو؟ کہا مسکراتے تو اس لیے ہیں، مسکراتے تو اس لیے ہیں کہ یہ ہم سے بازی لے گیا اور پہلے جا کے حضور کا دیدار کر لیا۔ روتے اس لیے ہیں ہم پیچھے رہیں گے، کہیں یہ نہ ہو تیرا ارادہ بدل جائے اور ہمیں تو یہاں پھینکے نہ۔ ہم تو حضور کے دیدار کے منتظر ہیں،
حقیقت میں محبت اس چیز کا نام ہے۔ اب دیکھیں دوسرے کو پھینکا گیا، تیسرے کو پھینکنے لگا تو آگے وزیر بڑھ کے کہنے لگا رک جائیے، مجھے موقع دیجیے، جوانوں میری بات آج کی پلے باندھ لینا، آپ کی زندگیاں سمجھ جائے گی۔ کہا مجھے موقع دے دو، میں اس کا ایمان چھین لوں گا۔ اس نے کہا کیسے چھین لے گا، تم دیکھ نہیں رہے، جان دے دی ہے، یہ ہٹے نہیں اب۔ کہا یہ کون سی بات ہے، عرب کے لوگ ہیں، میں ایمان چھین لوں گا۔ وقت معین دے دیا گیا، 40 روز کا وقت دیا گیا کہ تو نے اس کا ایمان چھیننا ہے۔ اس نے بازو سے پکڑ کے اپنے گھر لے گیا، جا کے اس کی ایک نوجوان بیٹی تھی خوبصورت، جا کے اس نے کہا بات یہ ہے اس کا ایمان چھیننا ہے، الگ کمرے میں اسے بٹھا دیا۔ سب سے مشکل گھڑی یہ ہوتی ہے بھائی، سب سے مشکل گھڑیاں یہ ہوتی ہیں، اور جو ان گھڑیوں کو سنوار جاتا ہے نا، میرے حضور فرماتے ہیں کل قیامت کے دن جب کسی کو کوئی سایہ نہیں دستیاب ہو رہا ہوگا، اس بندے کو میرا رب بلائے گا، اپنے عرش کا سایہ عطا کر دے گا۔ اب اس نوجوان کو اندر بٹھایا، اس نے کہا یہ تو میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ بیٹی اندر کمرے میں گئی، دیکھا تو اس کی زبان پہ درود جاری تھا۔ ساری رات اس کے سامنے بیٹھی رہی، وہ کہتی قسم خدا کی میں نے ایک بار بھی اس کی ایسی کیفیت نہیں دیکھی کہ آنکھ جھپٹ کے میری جانب دیکھا، اس کی آنکھیں ہلی ہو اور میری جانب دیکھا۔ میری ملت کے جوانوں، کسی کی عزت کو تاڑتے ہوئے سوچ لو، گھر میں تیری بیٹھی ہوئی ایک بہن بھی ہوگی، تیری ماں بھی ہوگی، تیری بیٹی بھی کل کو ہوگی۔ کسی کی عزت کے اوپر ڈاکہ ڈالتے ہوئے کبھی آنکھیں بند کرنا، سوچنا اگر تیری عزت ہوتی اور کوئی غیر ہوتا تو دیکھ لیتا تو تجھ پہ کیا گزرتی۔ بوڑھے باپ جن کی سفید داڑیاں ہوتی ہیں، کمریں جھکی ہوتی ہیں، ان سے پوچھو نا، وہ تو ترس رہے ہوتے ہیں کوئی آئے دروازے پہ، اپنی بیٹی کے ہاتھ پیلے کروں اور آگے چلا دوں۔ لیکن افسوس معاشرے کا حال یہ ہے، غریب کی بیٹی کو آج لیتا کون ہے؟ سفیدی چاندی داڑیوں کے اوپر آ گئی، سروں میں سفیدیاں آ گئی، لیکن کوئی رشتہ غریب کے گھر سے نہیں مانگتا۔ رشتہ دار منہ پھیر کے گزر جاتے ہیں۔ سب روگاں دا روگ محمد، جس دا نام غریبی، کوڑوں دی کنڈ کر لنگ جاندے نہیں رشتہ دار قریبی۔ جب غربت آتی ہے نا، قریبی رشتہ دار بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ غریب سے تو کوئی رشتہ بھی نہیں لیتا، یہ جہیز میں کیا دے گا، ساری زندگی اس کو لیے پھریں گے۔ اور بابا کسی کی بیٹی کو رلاتے ہو تم ساری زندگی، کبھی سکھ کا ساتھ نہیں دے جاتا، سکھ کی سانس تمہیں کبھی نہیں دستیاب ہوگی۔ وہ عورت آئی، بیٹھی رہی ساری رات، باہر نکلی، دروازے پہ باپ کھڑا تھا۔ بتا بیٹا کیا بنا؟ کہا ابا جی آج لگتا ہے اس کی کوئی عبادت کا دن تھا۔ کہا چلو کوئی نہیں، کل کو اگلے دن گئی، پھر نہیں آنکھ اٹھائی، 39 دن گزر گئے۔ وہ کہتی قسم خدا کی ایک مرتبہ بھی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھی۔ جن کی یہ کیفیتیں ہوں پھر یہ آنکھیں بند کریں تو حضور آیا کرتے ہیں، اس کیفیت میں میرے حضور آیا کرتے ہیں۔ یہ دل ٹھکانہ میرے حضور کا ہے۔ 40واں روز ہوا، جا کے اس کے سامنے بیٹھ کے ہاتھ پکڑ لیا، کہا مجھے بتا یا تو خود میرے جیسا ہو یا مجھ کو اپنے جیسا کر لے۔ اس نے کہا ہاں اب بھائی نا بات۔ کہا جا پھر غسل کر کے آ۔ غسل کر کے آئی، نہایا، وضو کیا، کر کے آ گئی، کلمہ پڑھایا، پڑھا کے کہا اب میرے پیچھے آ جا۔ کلمہ نہ پڑھایا، کہا میرے پیچھے کھڑی ہو جا۔ خود نماز نیت باندھی، سر سجدے میں رکھا، مولا یہاں تک لانا میرا کام تھا، اب آگے کا کام تیرا ہے۔ اب سجدے میں پڑی ہوئی کی زبان پہ کلمہ جاری ہوا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک۔ اگر آنکھوں میں حیا ہو تو لوگوں کی زبانوں پہ کافروں کے کلمے جاری ہوتے ہیں، اگر دل پاکیزہ ہو تو غیر مسلم مسلمان ہوتے ہیں۔ اب حال کیا ہے، مسلمان دوسرے مسلمان کے قریب نہیں آتا، بلکہ کافر کہتا ہے اگر یہ مسلمان ہے تو ہم کافر بہتر۔ یہ ہمارا حال ہے اس وقت معاشرے کا۔ ہم نام نہاد مسلم ہیں، زبان سے بس کہہ دیا، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، جو مرضی بندہ کہتا پھرے، پلے کچھ نہیں پڑتا بابا۔ پہلے اس کو پاک کرو، اس کو پاک کرو، پھر آؤ رب کی بارگاہ میں۔ ابھی سر سجدے میں رکھو گے، محمد عربی خود تشریف لے آئیں گے۔ گنبد خضرا کے مکین تمہیں دیکھتے ہیں، مجھے بھی دیکھتے ہیں، ہر چیز کو جانتے ہیں بھائی، وہ تو ہر چیز سے واقف اور آشنا ہے۔ جب کلمہ پڑھا مسلمان ہو گئی،
اس نے آگے سے کہا کیا چیز ہے تمہارے اندر کہ تو نے میری جانب دیکھا نہیں اتنی دیر؟ اس نے کہا بات یہ ہے، سادی سی بات ہے، میں نے زندگی میں ایک بار حضور کا دیدار کیا۔ کتنی بار؟ ایک بار دیدار کیا، قسم خدا کی اس کے بعد آج تک کسی غیر محرم کو دیکھا بھی نہیں۔ ایسے انداز ہوں تو پھر حضور نوازا کرتے ہیں، اسی طرح حضور نوازا کرتے ہیں۔ محبت اس چیز کا نام ہے، سارا کچھ بلا دیں، بس رکھیں کس چیز کے ساتھ تعلق؟ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، پھر دیکھیے گا میرے حضور کیسے نوازتے ہیں۔ لوگوں کی عزتوں پہ تاڑنے والے یاد رکھنا اس وقت تک موت نہیں آتی جب تک بندہ کسی سے زیادتی کرے تو اس کے گھر میں کسی سے زیادتی نہ ہو جائے، اس وقت تک بندے کو موت نصیب نہیں ہوتی۔ بات اس کو پلے باندھ لیجئے گا۔ ایک شخص کی داستان آپ کے ساتھ سامنے رکھ دیتا ہوں، اس بات کو پلے باندھنا۔ یہ تو بزرگ ہیں جو صالحین ہیں، سفید داڑیوں والے، ان کے صدقے تو ہماری دعائیں قبول ہونی ہے۔ میرا خطاب اب جوانوں سے ہے۔ وہ ایک بزرگ ہو گیا، بوڑھا بندہ ہو گیا اور اس کی حالت یہ ہے، عیون الحکایات کے اندر محدث ابن جوزی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں، وہ بندہ بوڑھا ہو گیا۔ اب بوڑھے ہونے کے بعد اس کی آنکھوں کی بینائی جاتی رہی، اب کمائی نہیں کر سکتا۔ بوڑھا تھا تو دروازوں پہ جاتا، لوگوں کے بھیک مانگتا، کسی نے بھیک بھی نہ دی، رشتہ داروں نے منہ موڑ لیے۔ مزدوری کے اڈے پہ گیا تو مزدوری پہ کسی نے رکھا نہیں، بوڑھا ہونے کی وجہ سے۔ مجھے یہ بتاؤ اس باپ کی کیسی کیفیت ہوگی جس کی گھر میں اولاد جوان بیٹھی بھوکی پیاسی، وہ اپنے ہاتھ میں روٹی کا ڈبہ اٹھائے ہوئے وہ مزدور پلی پہ جائے مزدوری کے لیے، لیکن اسے کوئی مزدوری پہ اس لیے نہ رکھے کہ وہ بوڑھا ہے۔ وہ شام کو جب لوٹتا ہوگا ہاتھ میں لٹکائے ہوئے ڈبہ تو اس کا قدم گھر کو اٹھتا ہوگا یا نہیں؟ اس پر کیا گزرتی ہوگی کہ جا کے اولاد کو کیا کہوں گا کسی نے مزدوری پہ نہیں رکھا، اس کے گھر میں فاقے ہوں گے۔ نانا بابا، ایسی دولت کا کوئی فائدہ نہیں اگر آپ کے رشتہ داروں میں، آپ کے محلے داروں میں کوئی غریب بھوکا اور پیاسا مر گیا۔ کل کو اس کا جواب دینا ہے آپ نے اور میں نے جواب دینا ہے۔ ہم کیا جواب دیں گے حضور کی بارگاہ کے اندر کہ ہمارا انداز کیا تھا، ہماری زندگی کیا تھی؟ وہ بوڑھا سارے دروازوں سے لوٹ آیا، غربت نے مارا، پریشانیوں نے مارا، نظر گئی، بیمار ہو گیا۔ ایک بیٹی جوان تھی، باقی چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ اب بیٹی دروازوں پہ گئی رشتہ داروں کے، کسی نے بات نہ سنی، کسی سے بات کی، اس نے کہا بازار حسن چلی جا، تو جوان ہے بازار حسن چلی جا، لوگ تیری قیمت لگائیں گے۔ اب غریب کرے تو کرے کیا، بھوکا مرے تو مرے کیسے؟ یہ بھوک تہذیب کے آداب بھلا دیا کرتی ہے، بھوک بندے کی زندگی کے انداز بدلوا دیا کرتی ہے۔ بابا، بندے کو یہ نہیں پتا چلتا اب کر کیا رہا، لوگ کہتے ہیں یہ دیکھو پاگلوں والی حرکتیں کر رہا ہے۔ غریبوں کو لوگ ایسے کہتے ہیں، اسے تو کھانے کا نہیں پتا، اسے تو پہننے کا نہیں سلیقہ، اسے تو بات نہیں کرتی آتی۔ بھائی اسے غربت سے اس کی جان چھوٹے تو اسے کوئی اور سمجھتا ہے، اس کا پیٹ ہی نہیں بھرتا تو وہ کسی کی جانب کیا بڑھے گا؟ اب محبت کس کو کہتے ہیں، میں نے بات یہی سمجھانی ہے۔ قریب ہوں میں اپنی گفتگو کو ختم کروں۔ اب اس بیٹی نے بازار حسن کا رخ کیا، اللامان والحفیظ، بازار حسن میں گئی، صبح سے لے کے شام تک کھڑی رہی، اس کی جانب کسی نے آنکھ ہی نہیں اٹھائی۔ شام کو واپس لوٹی، قدم ڈگمگاتے ہوئے، باپ کی دوائی بھی لینی، کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں۔ باپ نے قدم محسوس کر لیے، ماں باپ تو آتا ہوا قدم۔ 5 بیٹے ہونا، رات کو کوئی بھی نہ گھر ہو تو دروازے پہ دستک دینا بیٹا، تو ماں اور باپ پہچان لیتے ہیں ان 5 میں سے کس نے دستک دی ہے۔ ان ماؤں اور باپوں کی قدر کرو یار، یہ زندگی میں ایسا تحفہ ہے جو دوبارہ نہیں دستیاب۔ اس بات پہ 1-2 باتیں میں آخر پہ کروں گا۔ وہ دوسرے دن اس کے پاس گئی، بھئی میری جانب تو کسی نے دیکھا نہیں۔ اس نے کہا جسم سے آدھے کپڑے اتار دے، بازار حسن میں جا، تیرے وجود کے شدائی لوگ آ جائیں گے۔ اس نے کہا نیم برہنہ ہو کے بازار میں نکلی، کہتی صبح سے شام تک کھڑی رہی لیکن کسی نے میری جانب نظر نہ اٹھائی۔ شام ہو گئی، میں واپس جگمگاتے قدموں سے واپس لوٹی،
میرے باپ نے میری آواز قدموں کی سنی تو اس کی آنکھوں سے آنسو، رونے لگا باپ۔ تیسرا روز ہوا، میں نے کہا بی بی کس نے نہیں دیکھا؟ اس نے کہا اتنا وجود پہ کپڑا رہنے دے کہ کچھ بچے نہ یار۔ اس بی بی نے اتنا وجود سے کپڑا اتار دیا، بس اتنا رہ گیا جو آزاد چھپانے لازم تھے۔ بازار حسن میں گئی، صبح سے شام تک کھڑی رہی، واپس لوٹ آئی، کسی نے نظر نہیں اٹھا کے دیکھا۔ واپس جب لوٹی تو اب بیٹا اٹھ کے دروازے پہ، باپ اٹھ کے دروازے پہ آ گیا، کہنے لگا بیٹا میری بات سن، 3 روز سے تیری کیفیت سے میں واقف ہوں، میں تیرا باپ ہوں نا، میں جانتا ہوں۔ کہا بابا کیا کروں؟ پھوٹ پھوٹ کے سینے لگ کے رونے لگی۔ کہا بیٹا بات یہ نہیں ہے، بیٹا بات یہ ہے تو سارے وجود سے کپڑے بھی اتار دے، بازار حسن میں بیٹھ جائے، تیری جانب کوئی میلی آنکھ سے نہیں دیکھے گا۔ اس نے کہا وجہ کیا ہے، کیوں نہیں دیکھے گا؟ اس نے کہا قسم خدا کی تیرے باپ نے آج تک کسی کی بیٹی کی جانب گندی نظر سے نہیں دیکھا تھا، اس وجہ سے اب عرش کا رب تیری عزت کی حفاظت کرتا ہے۔ جب تم کسی کی عزت کی حفاظت کرو گے، قسم خدا کی عرش کا رب تمہاری عزتوں کا محافظ ہوگا۔ لیکن اگر تم لوگوں کی عزتوں کو تاڑتے پھرو گے نا تو پھر تمہاری عزتوں کو بھی لوگ تاڑتے ہی پھریں گے۔ پھر تمہاری، اگر تم سے کسی کی عزت محفوظ نہیں نا تو پھر تمہاری عزت کسی سے محفوظ نہیں رہ سکتی۔ اگر چاہتے ہو تمہاری عزت محفوظ رہے تو پھر لوگوں کی عزتوں کے محافظ بن جاؤ، اللہ تمہاری عزتوں کا محافظ بن جائے گا۔ بابا حقیقت میں محبت مصطفیٰ یہ ہے، میرے حضور کا فرمان ہے بازار میں نکلو تو آنکھوں کو چھپا کے نکلو۔ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ حضور کے ہر قول اور فعل کو اپنایا جائے، حضور کے ہر قول اور فعل کو مانا جائے۔ میں نے ایک بات کہی تھی، گفتگو ادھر میں نے ختم کر دی ماں باپ کے حوالے سے، جوانوں کے لیے۔ یہ میرے بزرگ بیٹھے ہیں، ان کی قدر کر لو یار، عزت کر لو جتنی ہو سکتی۔ حدیث میں، قرآن میں کوئی ایسا مقام آپ مجھے دکھا دیں کہ باپ کے علاوہ کسی ولی کو، کسی پیر کو، میں ولیوں کا ماننے والا ہوں الحمدللہ، ہم پیروں فقیروں کے ماننے والے ہیں، کسی پیر کو دیکھنے سے، کسی ولی کو دیکھنے سے حج مقبول کا ثواب ملتا ہے، یا کسی پیر کے قدموں میں بیٹھنے سے تمہیں جنت کی بشارت ملی۔ بھائی ولیوں کا بہت مقام ہے، ان کی چوکھٹ سے سارا کچھ ملتا ہے، اس بات میں ایک رتی برابر شک کی نہیں، لیکن یاد رکھنا سب سے بڑا ولی اولاد کے لیے اس کا باپ اور اس کی ماں ہے۔ باپ ٹوٹی کٹھیا پہ در بدر لوگوں کے دروازوں پہ دھکے کھاتا ہو، بیٹا پیر کی چوکھٹ جا کے لے کے بیٹھا ہو، کہے میں نے پیر کے دروازے پہ 40 دن کے لیے چلہ مانا ہوا ہے، تو بھائی ایسے چلوں کا بھی کوئی فائدہ نہیں، ایسی عبادتوں کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ ماں مانگتی لوگوں کے دروازوں پہ پھرتی ہو اور بیٹا کہے جی میں تبلیغ پہ یا گشت پہ نکلا ہوا ہوں 4 ماہ کے لیے، سال کے لیے میں نے تبلیغی گشت لیا ہوا ہے، اور بھائی ماں تیری بھوکی پیاسی مر رہی ہے، تیرے گشت اللہ کل قیامت کے دن تیرے منہ پہ مارے گا، ان گشتوں کی کوئی ضرورت نہیں میرے رب کو۔ میرا رب تو یہ کہتا ہے بندے اپنی ماں کے قدموں میں چلے جا، میں نے جنت اس کے قدموں میں رکھ۔ اپنے باپ کو محبت کی نگاہ سے ایک دفعہ دیکھ، تجھے حج مقبول، عرض کی رسول اللہ جو 2 دفعہ دیکھے، فرمایا دن میں 1000 مرتبہ دیکھ، 1000 حج مقبول کا ثواب ہے۔ تو پھر کیوں نہ ہم بوڑھے ماں باپ کی قدر کریں۔ یاد رکھنا اس بات کو، جو یہ چاہتا ہو کہ اس کے رزق میں کبھی کمی نہ آئے تو کسی اور سے سودا نہ کرے۔ ساری تجارتوں میں نقصان ہو سکتا ہے، ایک تجارت ایسی ہے دنیا میں جس میں کبھی نقصان نہیں ہوتا، وہ ماں باپ کے ساتھ ماں باپ کی خدمت کرنے سے بندے کے رزق میں کبھی کمی نہیں آتی، بندے کا رزق بڑھتا ہی ہے، بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ اگر چاہتے ہیں زندگی میں 2 اصول اپنا لیجئے گا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ہنر کے اندر مہارت آپ کو مل جائے، آپ کا نام اور عروج ہو، تو اپنے استاذ کی عزت کر لو، اور اگر چاہتے ہیں رزق میں کبھی کمی نہ آئے تو اپنے ماں باپ کی خدمت کر دو، تمہارے رزق میں کبھی کمی نہیں آئے۔ اس بات کو یاد رکھ لیجئے گا۔ ایک ایسے بد نصیب کی بات، آخری اختتام گفتگو، ایک بندہ تھا، اس نے یہ باقاعدہ اشاعت میں بھی ہے اور اخبار میں بھی چھپا ہے، ایک بندے کا کالم لکھا ہوا تھا۔ اس بندے نے لکھا کہ ایک بندہ اتنا بدبخت تھا، بوڑھے باپ کو گھر میں رکھا ہوا تھا، تو اب بچے جمع ہو گئے، بیوی آ گئی، تو بیوی رات کو کہتی ہے تیرا باپ ہر روز کھانستا ہے رات کو، اس کی کھانسی ہمیں رات کو سکون نہیں کرنے دیتی، میرے بچے ڈسٹرب ہوتے ہیں، بچوں کی نیند برباد ہوتی ہے، جا اسے کہیں چھوڑ کے آ۔
ایک دن 2 دن بیٹے نے کہا اب نہیں گزارا ہوتا، اس نے باپ کو پکڑا، دارالامان چھوڑایا، اولڈ ایج ہوم چھوڑایا، جہاں پہ بوڑھے رہتے ہیں، جن کا کوئی والی وارث نہیں ہوتا۔ یار یہ بھی سب سے بڑی اس امت کے منہ پہ تماچا ہے۔ یہ تو جاہل کرتے تھے، جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے تو انہیں پکڑتے اور جا کے میلے میں بیچ لیتے، دور جاہلیت کے اندر جوا کھیلتے، باپ کو لگا دیتے اور باپ بک جاتا، پھر بوڑھے باپ کے پتھر لادتا دوسرا بندہ، اس سے پتھروں کا کام کرواتا تھا۔ یہ تو اس سے بھی گئی گزری قوم، اب کہتے ہیں ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں، جہالت سے نکل آئی ہیں، یہ تو جہالت میں اور پڑھ کے اولڈ ایج ہوم میں چھوڑ کے آ گیا۔ اب باپ کو چھوڑ کے آ گیا، چند روز گزرے، وہاں کیا کیا گیا، جب مرنے کے قریب ہونا تو مجھے بتا دینا۔ جب مرنے کے قریب ہوا تو اس بندے نے فون کیا، کہا بھئی آ کے لے جا، تیرے باپ زندگی کی آخری سانسیں گن رہا ہے۔ دوڑتا ہوا آیا، بھاگتا ہوا آ کے کہنے لگا، ابا جی آؤ میں آپ کو گھر لے جاؤں۔ بیٹا اب گھر کیا کرنے جانا ہے، بیٹا اب گھر کیا کرنے جانا ہے؟ ابا جی میں آپ کو گھر لے جاؤں، اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو لوگ کیا کہیں گے؟ ہمارا معاشرہ اس بات پہ اٹکا ہوا ہے، لوگ کیا کہیں گے۔ ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا میرا رب کیا کہے گا۔ ہم کہتے ہیں لوگ کیا کہیں گے، میں تمہیں بتا دوں لوگ کیا کہیں، جب مر جائے گا لوگ کہیں گے انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کے سوا کچھ نہیں کہیں گے۔ بھائی لوگوں کو راضی کرتے پھر تو رب کو راضی کرو نا، کل تو اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے۔ اس بیٹے نے، باپ نے پھر بھی یہ نہیں کہا تیرے ساتھ ہی جاؤ، کہا بیٹا ہاں تیری عزت کا مسئلہ ہے، چل میں تیرے ساتھ چلتا ہوں، تیری عزت کا مسئلہ ہے نا، چل میں تیرے ساتھ چلتا ہوں۔ اب بیٹا باپ کو پکڑ کے چلنے لگا، بیٹا ایک میری آخری خواہش ہے، پوری کر دے گا؟ بول ابا کیا ہے؟ کہا بیٹا جس جگہ میں تھا نا اس اولڈ ایج ہوم کے اندر، یہاں پہ پنکھا نہیں تھا، گرمیوں کی شدت کے ایام بڑی مشکل سے میں نے گزارے ہیں، تیری منت ہے اس جگہ پنکھا لگوا دینا۔ بیٹا کہنے لگا ابا جی آپ تو میرے ساتھ جا رہے ہیں، یہ پنکھا کیوں لگوانا ہے آپ؟ اب اس پنکھے کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ کو تو میں گھر لے جا رہا ہوں۔ تو باپ رو کے کہنے لگا بیٹا مجھے اپنی فکر نہیں ہے، مجھے تیری فکر ہے، تو نے مجھے یہاں چھوڑا تھا، کل تیری اولاد بھی تجھے یہاں چھوڑ کے جائے گی۔ یہ مکافات عمل ہے، اگر بوڑھے ماں باپ کو ستاتے ہو نا تو کبھی سکھ نہیں ملے گا، تمہارے ماں باپ بھی تمہیں یوں ہی تمہاری اولاد بھی تمہیں یوں ہی ذلیل کرے گی۔ بھائی بوڑھے ماں باپ کی قدر کرو، ان کے قدم دھو کے پیو، ان کے ماتھے چومو، ہاتھ چومو، ان کی قدر کرو۔ سب سے بڑا ولی باپ ہے، سب سے بڑی ولیہ ماں ہے، ان کے ہاتھ چومو۔ یاد رکھنا جتنی دعائیں ان کی قبول ہوتی ہیں کسی اور کی قبول ہی نہیں ہوتی۔ حدیث مبارکہ ہے کہ سب سے زیادہ اولاد کے حق میں ماں باپ کی دعا قبول ہوتی ہے۔ کس کی دعا قبول ہوتی ہے؟ ہم ماں باپ سے کبھی دعا لیتے ہی نہیں، یا تو کسی اور کے پاس، کسی اور کے پاس، کسی اور کے پاس۔ بوڑھا ماں باپ ترستا رہتا ہے، اور ماں باپ، ہمارے پاس ہر بندے کے لیے وقت ہے، ماں باپ کے لیے وقت نہیں ہے۔ بیٹا چھٹی سے 6 ماہ بعد بھی آ جائے نا تو اس نے ٹائم دیا ہوتا ہے، فلاں روٹی فلاں یار کے پاس کھانی ہے، فلاں یار کے پاس، فلاں دوست کے پاس کھانی ہے۔ لیکن بوڑھی ماں جو ترستی ہے 6 ماہ بعد میرا بیٹا کب آئے گا، اور محبت سے کہے گا میری ماں آجا مل کے بیٹھ کے کھاتے، وہ ترستی رہ جاتی ہے۔ بوڑھا باپ ترستا رہ جاتا ہے، لیکن کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہوتا۔ دعا ہے خالق سے اللہ میری ملت کے جوانوں کو سنوارے، یہ جو میں نے باتیں کی ہیں دکھ دل کے ساتھ کی ہیں، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، اسی لیے نمازی، ہم نے تو دیا جلا کے رکھ دیا ہے سامنے، اب جس کا جی چاہے وہ اس سے پالے روشنی، یاد رکھنا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ قول کسی اور کا نہیں ہے، اقبال نے میرے رب کے فرمان کے جملوں کو ترتیب دیا ہے، میرے رب کے قول کو۔ کبھی شعر کی گہرائی میں جانا، کہ محمد سے زندگی میں کبھی موقع ملا تو اقبال کی چند شعروں پہ تشریح کروں گا، گھنٹوں تقریر ہو سکتی ہے۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، اقبال کہتا ہے رب کا قرآن ہے، رب کا قرآن ہے کہ اگر تم محمد کے ہو جاؤ گے تو میں خدا ہو کے تیرا ہو جاؤں گا، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے۔ یہ جہاں چیز ہے کیا، یہ جان کیڑی شے ہے، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوہو قلم تیرے ہیں۔ لو سے کیا مراد ہے؟
جو رب نے جنت میں لوح رکھی ہے اور قلم رکھی ہے جس پہ پوری کائنات کی تقدیریں لکھی ہوئی ہے، میرا رب یوں کہہ رہا ہے، اقبال عکاسی کرتے ہیں کہ میرا رب یوں کہہ رہا ہے اگر تم محمد کے ہو جاؤ گے تو صلی اللہ علیہ وسلم تو اس وقت قلم اور لوح تختی بھی تمہیں دے دی جائے گی اور کہا جائے گا جا جنت میں جس کی چاہے جیسے چاہے تقدیریں لکھتا رہے، جس کی جا جیسے چاہے تقدیریں لکھتا رہے، تقدیر اب تیرے ہاتھ میں قلم ہے، جیسے چاہے اپنی تقدیر لکھ، جیسے چاہے کسی اور کی تقدیر لکھ۔ دعا ہے خالق سے اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ نعتیں بہت خوبصورت ساتھیوں نے پڑھی ہیں، سارے ساتھیوں نے پڑھی ہیں، بہت خوبصورت، تو اللہ نہیں وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے، افراد تنگ ہو جائیں گے، اچھا نہیں لگتا۔